الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی النقل عن بنی اسرائیل دسیسۃ دخلت فی دین اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر ایک نکتہ آ گیا ہے کہ تفسیر کرتے تھے احتمال کے طریقے پر کس طریقے پر حتمی نہیں احتمال کے طریقے پر تو لوگ جنہوں نے حتمی سمجھا ان کو غلطی لگ گئی جی کہ ان کا مذہب سمجھ لیا بڑی اہم گل سی نقل کرنا بنی اسرائیل سے خفیہ سازش ہے جو داخل ہو گئی ہے ہمارے دین میں جی بھائی بنی اسرائیل دیا گلاں جڑیاں نا جی نقل کر کر کے تفسیراں چلا دینیاں جی ادھر دی ادھر 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 یہ دسیسہ ہے کہ یہ خفیہ سازش ہے جڑی ساڈے دین چ بڑھ گئی جی اگے النقطۃ الثانیۃ ہی ان النقل عن بنی اسرائیل دسیسۃ دخلت فی دیننا بعد ما كانت قاعدۃ لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم مقررۃ فلازم لاجل ذلك امران نقطہ ثانیہ وہ دو نقطے یہ ہے کہ نقل بنی اسرائیل سے خفیہ سازش ہے جو داخل ہو گئی ہے ہمارے دین میں کس میں ہمارے دین میں اور میں نے پہ خفیہ سازش و دعوت نظر آیا یعنی وہ جو اک میں نہ چھپا دیا جائے انہوں آندے نے دسیسہ حالانکہ قانون یہ ہماری شریعت میں کہ تمہیں اگر کوئی اہل کتاب بات سنائیں تو نہ تصدیق کرو ان کی نہ ان کی ایک قاعدہ مقررہ سی تے لہٰذا انہاں دی ہر گل اکھاں بند کر کے قبول نہیں سی کرنی کہ کرنی سی نہیں سی کرنی سنا جی تو پس لازم ہے اس وجہ سے دو امر اس وجہ سے اتھو بیخ او حدیث وفیہ النہی عن تصدیق اہل الکتاب اس میں کہ نہ پہچانا جائے صدق اس کا کتاب و سنت کے طرف سے اور نقل کرنے میں ان سے بغیر رد کے ان پر تصدیق ہے ان کی بھی انہوں نے گل نقل کرنی تو رد نہ کرنی ٹھیک ہے تو ان کی تصدیق ہے تو شریعت نے تو منع کیا ہے فلا یجوز لیکن لوگوں نے تساہل کیا اس باب میں جی نقل کرنا بنی اسرائیل سے خفیہ سازش ہے جو داخل ہو گیا ہمارے دین میں نقطہ ثانیہ اوٹرو بلا جب نقطہ ثانیہ وہ یہ ہے کہ نقل بنی اسرائیل سے خفیہ سازش ہے جو داخل ہو گئی ہے ہمارے دین میں بعد اس کے کہ تھا قاعدہ نہ تصدیق کرو اہل کتاب کی نہ تکذیب کرو اہل کتاب کی تھا یہ قاعدہ مقررہ شریعت نے اے قاعدہ دسیا سانو پس لازم ہے اس لیے دو امر جی نقل کرنا بنی اسرائیل سے خفیہ سازش ہے جو داخل ہو گئی ہے ہمارے دین میں نقطہ ثانیہ مجھے کہ نقل بنی اسرائیل سے خفیہ سازش ہے جو داخل ہو گئی ہے ہمارے دین میں بعد اس کے تھا قاعدہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوهم مقررہ پس لازم آ گیا ہے اس وجہ سے دو امر لازم ہے دو امر کیڑے
الاول اللہ یرتقب النقل عن اہل الکتاب اذا وجد فی سنت نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان لتعریض القرآن. صبر اول یہ کہ نہ ارتکاب کیا جائے نقل کرنے کا اہل کتاب سے جب کہ پایا جائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں تعریض قرآن کا بیان. قرآن نے جو بات بیان کی ہے نا، کوئی اشارہ کیا ہے پچھلی قوموں کا، انبیاء کے زمانے کا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مل گیا ہے تو بس اب اہل کتاب سے نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ضرورت نہیں ہے. ہم نے بات مان لی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آ گیا اس کا یہی مطلب ہے، بات ختم. سمجھے ہی؟ اول یہ کہ نہ ارتکاب کیا جائے نقل کا اہل کتاب سے جب پایا جائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں کیا پایا جائے؟ بیان تعریض قرآن کے لیے. بے قرآن دی کہ گل سمجھ نہیں آئے تو سونے دی سنت لب گئی تو بس گل ختم. جی اول یہ کہ نہ ارتکاب کیا جائے نقل کا اہل کتاب سے جب کہ پایا جائے ہمارے نبی کریم کی سنت میں بیان قرآن کی تعریض کے لیے. مثلا حینما وجد لقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ محمل فی السنة النبویة وهو قصة ترک انشاء اللہ والمؤاخذة علیہ فأی حاجة الى ذکر قصة صخر المارق. مثلا اللہ رب کریم کا یہ فرمان، ایت کٹ کے ترجمہ سنا ہوئے مولوی عبداللہ چنگا بیٹھا ہے چپ کر کے ویڑا پہن تو. اور ہم نے فتنہ میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک بے جان جسم، پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے. بس یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سلیمان علیہ السلام کس آزمائش میں پڑے اور آپ کی کرسی پر جو جسد ہم نے ڈالا وہ کیا تھا؟ سنا جی. اب پایا گیا ہے اس فرمان باری کے لیے محمل سنت نبویہ میں. یہ مطلب ہے اس آیت کے بارے میں سنت نبویہ میں پایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قصہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے انشاءاللہ کے ترک کرنے کا. کس کا؟ انشاءاللہ کے ترک کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ نے اس پر مواخذہ فرمایا. اوے اللہ یار خدا دا نہ جے، یہ نہیں بھی کسی امتی نے مواخذہ فرمایا، وہ خدا دا نہ جے، تو اللہ نے اس پر مواخذہ فرمایا. بس یہ بات ہے. وہ پھر پڑھ دیں واقعہ لمبا سارا. پس کون سی حاجت ہے صخر مارد کے قصہ کے ذکر کی طرف کہ سلیمان علیہ السلام انگوٹھی لا کے رکھ گئے تھے، جن نے پا لئی تے او آ کے بہ گیا تو میں لگن لگ پیا تے انج ہو گیا تے کدھر دا کدھر جناب وہ پورا گھنٹہ اون دی اس قصے دی لوڑ ہے نہیں ہے جی بھائی. بھی کرسی اتنے جسد تو مراد ایک جن آگے بہ گیا. اچھا جی آگے سمجھ کے کوئی نہیں بھی چونکہ محمل مل گیا ہے کہ آپ سے ایک بات تھی وہ عرض کردہ، اس میں انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیا تھا تو اس پر یہ مسئلہ ہوا. جی چلو مثلا جس وقت پایا گیا محمل
وہ نائب فاعلی جس وقت پایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اللہ کے اس فرمان کے لیے کیا پایا گیا؟ محمل سنت نبویہ میں، اور وہ قصہ ہے انشاءاللہ کے ترک کا اور مواخذہ اس پر، پس کون سی حاجت ہے سخر مارد کے قصے کے ذکر کی طرف؟ مثلا جس وقت کے پایا گیا اللہ رب کریم کے فرمان وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ کے لیے محمل سنت نبویہ میں، اور وہ قصہ ہے انشاءاللہ کے او حضور والا او گل سنان تو پہلوں عقل کو کم لے لیدا ہے، کسی بزرگ دی بھی کرامت سنانی ہے یا کوئی بھی گل بھئی یہ شریعت دی فلاں گل نال ٹکرائے کہ جے لوگاں سوال کیتا تو میں توجیہ کر کر مراں گا تے اس نہ سناؤ کو فرض ہے سنانی ہیں، یہ نہ کو عقل کو کم لے لیا نا، اور وہ قصہ ہے انشاءاللہ کے ترک کا اور معاوضہ اس پر، بس کون سی حاجت ہے سخر مارد کے قصہ کے ذکر کی طرف؟ اگے وَثَانِيَ اے پہلی گل اے توجہ نال سنے ہی بے اتنے دو گلاں نا فال زال فال لازم آ گیا، دوجا امر کیڑا؟ وَثَانِيَ أَن يُتَكَلَّمَ بِقَدْرِ ابْتِدَاءِ التَّعْرِيضِ نَظَرًا إِلَىٰ قَاعِدَةِ الضَّرُورِيُّ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ لِيُمْكِنَ تَصْدِيقُهُ بِشَهَادَةِ الْقُرْآنِ وَلْيَكُفَّ لِسَانُهُ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ مجهول پڑھ وَلْيُكَفَّ لِسَانُهُ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ۔ دوسری بات یہ ہے یہ کہ کلام کرے مفسر تعریض کے تقاضے کے مطابق، جنہ او اشارہ اونی گالی کرے، نظر کرتے ہوئے اس قاعدے کی طرف کیڑا ضروری ہو یا تقدر ہو، یہ چوپنے واسطے پڑھی دا کہ ضروری مقدر کیا جاتا ہے بے قدر ضرورت۔ او قاعدہ نمبر 21 شرح القواعد الفقہیہ شیخ زرقاء کی اور کتاب ہے ویلو 133 صفحے تے جی بلے بلے ایک تے ابن نجیم دی نا الاشباح والنظائر جی تے وچ بھی تانوں اشارے کر جی کتے رکھدا ہے قاعدہ وچوں کڈے نے انہاں کو وکھرے تے نہیں بنایا، فقہاء دی کتابیں جو کچھ ہے انہاں کڈ کے وکھرے کر کے بیان کیتے جی کہ بھی اے جڑا قاعدہ ہے جی اے بھئی تعریض صرف ہونی کیوں تاکہ ممکن ہو جائے تصدیق کرنی اس کی شہادت قرآن کے ساتھ، بھی اینا ہی ہو بھئی جنہ قرآن چند ہے، اور چاہیے کہ روکا جائے اپنی زبان کو زیادتی کرنے سے اس ضرورت پر لمبی گل ایمی کیتی جائیے جی۔ اور ثانی یہ کہ کلام کیا جائے یا کلام کرے مفسر تعریض کے اقتضاء کے مطابق نظر کرتے ہوئے قاعدے کی طرف کیڑا کہ ضروری مقدر ہوتا ہے بے قدر ضرورت، تاکہ ممکن ادھا سبق پڑھی گا میرا یارہ تاکہ ممکن ہو تصدیق اس کی قرآن کی شہادت کے ساتھ، اور چاہیے کہ روکی جا اپنی زبان اس پر زیادتی سے۔ شاباش شاباش شاباش۔ اور ثانی یہ کہ کلام کرے مفسر تعریض کی ابتداء کے مطابق نظر کرتے ہوئے اس قاعدہ کی طرف ضروری کیوں یا تقدر ہو بقدر ضرورت ہے تاکہ ممکن ہو تصدیق اس کی شہادت قرآن کے ساتھ، اور چاہیے کہ روکے اپنی زبان کو زیادتی سے اس پر۔ صلی اللہ صبر صبر صبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جا کے ذرا اسرائیلی روایتوں کو بیان کرنا
ایک سازش ہے جو دین میں در آئی ہے، داخل ہو گئی ہے۔ اسرائیلی روایتوں کو تفسیر میں نقل کرنا ایک خفیہ سازش ہے جو ہمارے دین میں آ گئی ہے، جبکہ یہ قاعدہ مسلم ہے کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو۔ لہٰذا اس مسلمہ قاعدہ کے پیش نظر دو باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ پہلی بات، جب حدیث میں قرآن کریم کے اشارہ کی تفصیل موجود ہو تو اسرائیلی روایت کو تفسیر میں نقل نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھو دی بھی ادھر دیکھو نا تو لکھا ہے جو کچھ، مثلاً جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ کی تفسیر حدیث نبوی میں موجود ہے، اور وہ انشاءاللہ نہ کہنے کا اور اس پر مواخذہ کا واقعہ ہے، تو سخر مارد کا قصہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح حدیث میں ہے کیا واقعہ سنو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ مشکات شریف باب بعد الخلق ذکر الانبیاء علیہ السلام، صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام عورتوں کے پاس جاؤں گا جو تعداد میں 70 یا 90 یا 100 کے قریب تھیں، اور ہر ایک عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ فرشتہ نے القاء کیا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، مگر باوجود دل میں موجود ہونے کے زبان سے نہ کہا۔ خدا کا کرنا کہ اس مباشرت کے نتیجے میں ایک عورت نے بھی بچہ نہ جنا، صرف ایک عورت سے ادھورا بچہ ہوا۔ جی بعض مفسرین کہتے ہیں بھی اے اور جاسادن کی میں کہ دایا نے جل بچہ پیدا ہوا، دایا نے وہی بچہ ان کے تخت پر لا کر ڈال دیا کہ لو یہ تمہاری قسم کا نتیجہ ہے، اسی کو یہاں جسد سے تعبیر کیا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور انشاءاللہ نہ کہنے پر استغفار کیا۔ ہن جدوں گل آ گئی ہے تو ہوں وہ جن والا قصہ سارا سنان کی کہڑی لوڑ ہے؟ حدیث پاک وچ موجود ہے سارا واقعہ، واقعہ انج ہویا، واقعہ انج ہویا۔ دوسری بات، قرآن کریم میں جس واقعہ کی طرف اشارہ آیا ہو اس کی تفصیل ضرورت کے بقدر ہی اور دوجی گل کرنی چاہیے تاکہ قرآن کریم کی گواہی سے اس کی تصدیق ہو سکے۔ نزدیک قاعدہ بھی ہے کہ ضروری بات بقدر ضرورت ہی ثابت مانی جاتی ہے، لہٰذا ضرورت سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ مثلاً اور مثال دیں جی، حضرت ایوب علیہ السلام کے ابتلاء کا جو واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے، جی کیا آپ کے جسد مبارک میں کوئی آزمائش آئی؟ موجود ہے، پڑھا کہ نہیں؟ اور جس کے بارے میں سورہ سواد میں ہے، سورہ سواد کہ شیطان نے آپ کو رنج و آزار پہنچایا تھا، اور سورۃ الانبیاء میں ہے کہ آپ نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے جڑی ابتلاء کی شے سی، اس ابتلاء کی تفصیل بقدر ضرورت کرنی چاہیے، اور بائبل کے صحیفہ ایوب میں ابتلاء کی جو تفصیلات مذکور ہیں وہ ہرگز بیان نہیں کرنی چاہیے، وہ شان نبوت کے ہرگز سزاوار نہیں ہیں، وہ خلاف ہیں۔ لہذا جڑی معتبر تفسیراں وچ گل ہے نا بھی انہوں ہی
مہربانی جی. دوسری مثال اس دی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ کڈی و جلدی کری قرآن پاک وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. پہلے اس بارے کٹ کے دے بار پھر دے اندر دو رل کے تھے کیوں تے مولی شعیب آیت پوچھو لفظی کو نہیں جی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ ورا تو کھول چاہ ورا ظہورہم کانہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین. ساری آیتی ان دا ترجمہ سنا اے 101 تے 103 آیتاں تک سارا ترجمہ سنانا پہلے تو سنا تین نہیں آندا چل تو سنا. اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے جسے جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں. ایک اگے اور اگر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا اور لیکن بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا. سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو نیز وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نیری آزمائش ہیں ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا. اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خامد اور اس کی بیوی میں اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو و منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادہ کے. اللہ اکبر. اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں. اللہ اکبر. اور بہت بری ہے وہ چیز بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو کاش وہ کچھ جانتے. بلاؤ انہم اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا. کاش وہ کچھ جانتے. گل سمجھی جی ہوں توجہ کرے جی ترجمہ تمہیں سنا دیتا ہے. ایک قرآن پاک سامنے کھول کے رکھنے ایک منٹ اس جگہ ہوتا ہوں جی تو ان آیات تشریح ان آیات میں وما انزل علی الملکین کا عطف السحر پر ہے. نظر آ رہے ہیں اور ما موصولہ کا بیان آگے خود قرآن کریم میں آ رہا ہے. کیا یتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. جب عطف یہاں ہے پھر بعید پر یعنی ما تتلو الشیاطین پر عطف کرنے کی اور زہرہ ستارے والا قصہ کے لغو قصہ کو بیان کرنے کی کیا حاجت ہے. اور لمبا جی بلکہ آیا کریمہ کی صحیح تفسیر اس طرح ہے. سنیں جی اون کی جس زمانہ میں بخت نصر نے پہلے تو ساننا عمالقہ جنہاں نو موسیٰ علیہ السلام نے 30 وچ فرمایا بھی چل کے انہوں کڈو تو قبضہ کریے تو نہ کہ بھی تسی جاؤ تو رب لڑے تو نہیں. تو پھر بعد وچ گئے سن تو عمالقہ نکل گئے. پھر یہ اتنے جا کے بعد ہو گئے کون یہودی بنی اسرائیل کتنے بیت المقدس. بعد بخت نصر جڑا ہے ان دی بڑی وڈی حکومت سی انہیں آن قبضہ کیتا پھر سارے تر لے گئے جی. جس زمانہ میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے بیت المقدس کو برباد کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کو ہانک کر
شہر بابل لے گیا تھا. کون؟ سارے جو اس کی سلطنت کا پایا تخت تھا اور بنی اسرائیل کو غلام باندی بنا کر لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا. اس زمانہ میں اہل بابل بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے. فرعون دے زمانے وچ بھی چونکہ بعد نہیں نہ ہوندے جی. کنار سو کے ہٹلر جڑے وہ عیسائی سی تے انہوں نے 100 سال ہوئے تھوڑا جی تو اس تھوڑے جے چھڈے سن تے اے او جا کے وڑ گیا اتنے فلسطینیاں کول بھکھے تسے ہیں تے انہاں آکھیا آ جاؤ تے ہن انہاں کول کٹ کھا لئیے جی. سن دے پے تے ہن اللہ دے فضل نال انشاءاللہ ہن پھر ترے جان گے جی اللہ دے حکم نال انشاءاللہ جی. اے انہاں دی دورے بدل ہے مذلت والمسکن دا قانون ہے جی. کوئی 100 سال کٹتے ہیں تو پھر ہی تر لے جاتے کیونکہ شرارتوں کو باز نہیں ہوتے جی. سنیں جی وہ مشہور لطیفہ پتہ نہیں پڑھا سچ پتہ نہیں گلستان کیسے کہ ویسے بھئی وہ ٹھوما بیٹھا سی دریا دے کنارے تو اس آکھا میں پار جانا ہے تو کچھوا سامنے آیا اس آکھا میرے کنڈ تے بول لے جانا تو راہ ڈنگ مارنا اس آکھا یہ کی اس آکھا میری مجبوری ہے. اے میری ایک مثال بنی ایک کہ بھئی تو میں پار تا لے چلے ہیں پلا کر رہے ہیں پر ڈنگ مارنا مجبوری ہے ان دنوں کھانے پہنے نے جی. یہی ہوں قوم تو اس بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور ان کو دشوار ترین کام کرنے پر مجبور کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مہربانی فرمانے کا ارادہ کیا اور ہاروت و ماروت نامی 2 فرشتوں کو شہر بابل میں بھیجا جو فردن بنی اسرائیل سے ملاقات کرتے تھے. اور چونکہ وہ فرشتے تھے اس لیے بابلی ان کو نہیں دیکھتے تھے صرف بنی اسرائیل ویندے سن انہوں نظر نہیں سناؤندے. وہ فرشتے بنی اسرائیل کو ایسا عمل سکھلاتے تھے جس سے میاں بیوی میں جھگڑا اور تفریق ہو جائے. سنیں ہے کہ نہیں قرآن پاک کے اور آقا گھریلو خرشوں میں پھنس کر رہ جائے. بے تسی جنہ دے نوکر ہو نا انہاں دے اے منتر کرو تو اپنے چکر چ پہ جان تاکہ تواڈے تے ظلم زیادتی نہ کرن. مگر فرشتے پہلے بنی اسرائیل کو فردن نصیحت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے لہٰذا اس عمل اور تویز کو صرف اس آقا کے خلاف استعمال کرنا جو تمہیں پریشان کرتا ہو اور تم پر سختی کرتا ہو. اپنے بھائیوں کے خلاف استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری مت کرنا. مگر بعد میں شیاطین نے جب یہ عمل تفریق یہود کو سکھلایا تو انہوں نے جادو کی طرح اس عمل کو بھی ذریعہ معاش بنا لیا جیسا کہ آج بھی بعض مسلمان عامل یہ کفریہ حرکت کرتے ہیں. ہن اے واقعہ ہے جی اے موجود ہے. ایک دوجا نوز باللہ بھی او زنا بھی کرا دیتا فرشتیاں کو کچی تند نال خوہ وچ بھی لٹکا دیتے تے قیامت تک لٹکے رہن گے. وہ لمبا ایک واقعہ ہے جی مفسرین انکار کر دیں اس دا کی بھی کر دیتی ساری گل جی. اصل ایسی بھی ازمائش سی لیکن چونکہ جو کو جو نہ فرشتیاں سکھایا سی انہوں شیطان بھی تو سارا کچھ سن لیا کہ کوئی نہیں ہر وقت نال ہی ہوندا ہے نا. تے او جسلے انہاں دی جان چھٹی نا تے او شیطان نے اگلیاں نو او سارا کچھ پھر سکھا دیتا تے او پھر سارا تنتر منتر اج تک پہ چلدا ہے جی. سب تو بڑا حملہ یہ ہے کہ میاں بیوی نو بکھریاں کرو جی. اوے ہاں تفسیر القرآن تفسیر قرآن کی قرآن کے ساتھ فهاهنا نقطة لطيفة إلى الغاية لا بد من معرفتها وهي أنها قد تذكر في القرآن العظيم قصة في موضع بالإجمال وفي موضع آخر بالتفصيل. اور یہاں ایک نقطہ لطیفہ الی الغایت یعنی انتہائی نقطہ لطیفہ یعنی بہت چنگی گل او کوگو بہت اے مطلب ہے ضروری ہے اس کی معرفت سے اور وہ یہ ہے
کہ کبھی ذکر کیا جاتا ہے قرآن عظیم میں قصہ ایک جگہ میں اجمال کے ساتھ اور دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ، لہذا اس اجمال دیو تفصیل پڑھ لو بس کافی ہے۔ سنیں ہی تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن۔ اور یہاں ایک نقطہ ہے لطیفہ الی الغایت، یعنی انتہائی سونا ضروری ہے اس کی معرفت سے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں ایک قصہ۔ موشیاں دا ساڈا جملہ نال لا لو، اس تو مراد مضمون قصہ معروفہ نہ سمجھا جائے، مطلب ہے بھی قرآن وچ ایک گل پہلے اجمالن ہوندی ہے پھر تفصیلن آ جاندی ہے، پاویں ہوے حکم، پاویں ہوے واقعہ، پاویں ہوے اگلی خبر، کوئی بھی اے بھئی مطلقاً گل سمجھا جائے بھئی، سمجھے ہی؟ صرف قصے تو مراد مشہور نہیں سمجھنا چاہیے جی، ایک جگہ میں اجمال کے ساتھ اور دوسری جگہ میں تفصیل کے ساتھ اور ٹورو۔ تفسیر القرآن بالقرآن، اور یہاں ایک نقطہ ہے جو لطیفہ الی الغایت ہے، ضروری ہے اس کی معرفت سے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی ذکر کیا جاتا ہے قرآن عظیم میں قصہ ایک جگہ میں اجمال کے ساتھ اور دوسری جگہ میں تفصیل کے ساتھ، کما قال تعالی انی اعلم ما لا تعلمون، ثم قال بعد ذلك الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فهذا القول الثاني هو القول الاول بنوع من التفصيل، فيمكن ان يعلم به تفسير ذلك الاجمال ويرقد من الاجمال الى التفسير، جیسا کہ اللہ رب کریم نے سورہ بقرہ کی آیا کریمہ نمبر 30 میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتہ نے فرمایا میں جاننا وہ جو تسی نہیں جانتے جی۔ اچھا وہ کیڑی گل ہے جی؟ اللہ تو ہر شے نو جاندا ہے، بھی ایتھے جڑی خاص گل اللہ فرمایا بھی میں جاننا تے فرشتے تسی، انہیں اعتراض کیتا سی نا، تے پھر بعد اس کے او آیا کریمہ نمبر 33 فرمایا کہ کیا او جسلے او فرشتے چپ کر گئے آدم علیہ السلام دے مقابلے چ، آپ نے ہر شے دس دیتی، تے اللہ فرمایا کہ الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ انی عالم، او ما لا تعلمون، ما دی ہے کچھ تفسیری کچھ، کہ انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم، یہ ما سی نا ما ان دیئے، پس یہ قول ثانی وہ قول اول ہے، ایک قسم کی تفصیل کے ساتھ، پورا علم اللہ دے نہیں، اللہ دے علم تو غیر متناہی ہے، یعنی اس کی کچھ نہ کچھ یہ تفصیل ہے، تو پس ممکن ہے یہ کہ جانی جائے اس کے ساتھ تفسیر اس اجمال کی، اور گھوڑا دوڑایا جائے اجمال سے تفصیل کی طرف، جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور اکا زیڑ لانی مطلب بندہ بھی ادھر و ادھر چلیا جائے، انی عالم ما لا تعلمون، پھر فرمایا بعد اس کے الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، پس یہ قول ثانی وہ قول اول ہی ہے، ایک قسم کی تفصیل کے ساتھ، پس ممکن ہے یہ کہ جانی جائے اس قول ثانی کے ساتھ تفسیر اس اجمال کی، اور سفر کیا جائے اجمال سے تفصیل کی طرف، بینوں دی تفصیل سمجھا جائے جی۔
جیسا کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انی اعلم ما لا تعلمون، پھر فرمایا اس کے بعد علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ بس یہ قول ثانی وہی قول اول ہے ایک قسم کی تفسیر کے ساتھ، بس ممکن ہے یہ کہ جانی جائے اس کے ساتھ تفسیر اس اجمال کی اور سفر کیا جائے اجمال سے تفصیل کی طرف۔ مثلاً ذکر فی صورت مریم قصۃ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اجمالا، فقال تعالی وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ وذكرت في سورة آل عمران تفصيلا فقال تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم الآية، ففي هذه المقولة بشارة تفصيلية وتلك المقولة بشارة إجمالية۔ صبر۔ باقی جڑا قرآن پاک دی یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، یہ لوح محفوظ والی ترتیب ہے۔ نزول وچ اگے پیچھے نے، سورہ بقرہ جڑی ہے مدنی ہے، اگلیاں سورتاں مکی نے پہلے نے، نزول چ بعد ہے، متا کوئی الٹ کے میں ہو گیا۔ اور مثلا پیچھے گل دس ہے نا، مثلا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ہمارے سردار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو اجمالاً، پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور تاکہ بنائے ہم ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی لوگوں کے لیے یعنی معجزہ، اور رحمت اپنی طرف سے، اور ہے یہ امر مقدیہ ہونا۔ یہ تھے اجمالاً ہے کہ آیۃ للناس ورحمۃ منا کس طرح، اور ذکر کیا گیا سورہ آل عمران میں تفصیلاً فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ورسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، الآیت مطلب پوری آیت پڑھو نا جی، کھولنا ایک منٹ قرآن پاک، کوئی گل نہیں۔ آ جائیں دا لبئی او آل عمران دی سورت نمبر 49 جی۔ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، یہ ساری آیت آخر تک ترجمہ کر اس دا، اور بھیجے گا اسے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف، وہ انہیں آ کر کہے گا میں آ گیا ہوں تمہارے پاس ایک معجزہ لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے کیچڑ سے پرندے کی سی صورت، اس بے جان صورت میں، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے اللہ کے حکم، پھونکوں گا میں، پھونک ماروں گا لکھے ہونے پیچھے، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور لا علاج کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کر رکھتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک ان معجزوں میں میری صداقت کی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لاؤ۔ ہوں واپس آؤ، اور ذکر کیا گیا سورہ آل عمران میں تفصیل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ورسولا الی بنی اسرائیل، او آیت للناس دی تفسیر کہ وہ رسول بن کر آئے بنی اسرائیل کی طرف، تے آپ نے آکھیا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ پھر اگو ساری تفصیل جڑی پڑھی ہو جی۔ پس اس مقولہ میں بشارت تفصیلیہ ہے،
اور پہلے مقولہ میں بشارت اجمالیہ ہے اندے وچ اجمال سی بھی کی کرنگے ایندے وچ تفصیل ہے لہذا او اے تفصیل ہے او اجمال ہے او اجمال ہے اجمال ہن اوتھے ایتھے تفصیل ہو کہ جلے اوتھے پہنچو سورہ مرجمہ کو اس اجمال کی تفصیل ہم پیچھے آل عمران میں پڑھیں میں دوبارہ وہ آیت آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں یہ ہوندی تفسیر القرآن بالقرآن اور مثلاً اور مثلا ذکر کیا سورہ مریم میں قصہ ہمارے سردار سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ اجمالاً پس فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور ذکر کیا گیا سورہ آل عمران میں او قصہ او ذکرت قصہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سورہ آل عمران میں تفصیلاً پس فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ الْآیَةِ جی کو کھانے چ پئی جڑے ترجمہ پڑھا کہ نہیں سمجھ آئی اوتھے جمال ہے نشانی کنہ واسطے تو نشانی کیڑی یہ ساری تفصیل ہے بے رسول بن کے آیا بنی اسرائیل وال نشانی کیڑی آپ دیو معجزات جڑے آپ نے بخائے جی پاس اس مقولہ میں بشارت تفصیلیہ ہے اور اس مقولہ میں بشارت جمالیہ ہے شابہ شابہ مثلا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم میں قصہ ہمارے سردار عیسیٰ علیہ السلام کا اجمالاً پس فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اور ذکر کیا گیا قصہ سورہ آل عمران میں تفصیلاً پس فرمایا اللہ تعالی نے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ الْآیَةِ پس اس مقولہ میں بشارت تفصیلیہ ہے اور اس مقولہ میں بشارت اجمالیہ ہے فمن سما استنبط العبد الضعيف أن معنى الآية ورسولا إلى بني إسرائيل مخبرا بأني قد جئتكم وهذا كله داخل في حيز البشارة ليس بمتعلق بمحذوف كما أشار إليه السيوطي حيث قال فلما بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم بأني قد جئتكم والله أعلم پس اسی جگہ سے مستنبت کیا عبد ضعیف نے شاہ ولی اللہ صاحب اپنی بات کرتے ہیں کہ آیت کا معنی وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ جی کہ یہ کہ آیت کا معنی وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ درا حال کہ خبر دینے والے ہیں بے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم الآیہ سمجھی یہ کل داخل ہے بشارت کے حجز میں یہ سارا جڑا ہے نا ورسولاً تو لے کے اگے تک سارا یہ بشارت میں داخل ہے نہیں ہے یہ متعلق کس کے جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کیا علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر جلالین میں آپ نے فرمایا فلما بعثہ اللہ تعالی الی بنی اسرائیل قال لهم انی رسول اللہ علیکم بانی قد جئتکم اے آپ اشارہ کہتا بھی اے ساری گل کٹھی ہے بھئی جی ساری گل واللہ عالم ورسول بالصواب اسی ومن سما اسی جگہ سے یا اسی وجہ سے
مستنبط کیا ہے عبد ضعیف نے یہ کہ معنی الآیت کا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ درا حال کے خبر دینے والے ہیں اس بات کی کہ بے شک میں تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم تے آخر تک آیت تک اور یہ کل داخل ہے بشارت کے حیز میں نہیں ہے متعلق محذوف کے کون بے انی محذوف دے متعلق نہیں جیسا کہ اشارہ کی ہے اس کی طرف علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے او مخبران کے متعلق کیا ہے تو اتنے مقدر یہ بھی اے ٹھیک ہے بے نو وکھریاں کر کے ہور بنانا اے نہیں اے ساری بشارت کٹھی ہے اے مطلب جس وقت کے فرمایا کنا علامہ جلال الدین سیوطی نے جلالین میں کہ پس جب مبعوث فرمایا بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف تو آپ نے فرمایا ان کو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اس بات کے ساتھ ہے کہ تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس بآیۃ من ربکم شبہ واللہ عالم ورسول بالصواب شبہ اس جگہ سے مستنبط کیا ہے عبد ضعیف نے یہ کہ آیت کا معنی ورسولا الی بنی اسرائیل مخبرا بانی قد جئتکم ہے اور یہ خود داخل ہے بشارت کے حیز میں نہیں ہے متعلق معذوف کے جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے کیونکہ فرمایا پس جب بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف تو آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کو انی رسول اللہ علیکم بانی قد جئتکم واللہ عالم قرآن سے تفسیر ہوئی ہو نا بسا اوقات قرآن کریم میں ایک جگہ ایک بات مبہم انداز میں ذکر کی جاتی ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہوتی ہے مثلا سورہ فاتحہ میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اب انعمت علیہم کون ہے انعمت سنیں جی تو ہمیں سیدھا راستہ بتائیے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی وضاحت نہیں فرمائی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا لیکن سورہ نساء میں ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا نا یہ ان کے ساتھ ہو جائے گا جن پر اللہ نے من النبیین اب انعمت علیہم والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا سنگت بڑی چنگی اے تفصیل آگے کہ انعمت علیہم کون ہے یہ چار گروہ ہیں من النبیین والصدیقین اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیا کریمہ نمبر 37 میں ارشاد ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اون پتہ نہیں کلمات کون نے اتنے نہیں بیان ہے صرف فَتَلَقَّى كَلِمَاتٍ سنیں جی تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی وضاحت نہیں فرمائی جو آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے لیکن سورہ آراف میں ان کلمات کی تفصیل ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یہ ہے وہ کلمات اور بھی تفسیریں ہیں لیکن یہاں تفسیر قرآن بالقرآن کی بات ہو رہی ہے
تو وہ کلمات یہ ہیں، آگے سمجھیں۔ نی سورہ بقرہ کی آیا کریمہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا، وہ جڑے بچ مثال آئیے کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں اس بات کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ پھر چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اسی طرح سورہ زاریات میں آیا کریمہ نمبر 43 میں ارشاد ہے وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور سمود کے قصہ میں عبرت ہے جب کہ ان سے کہا گیا کہ کچھ دن اور مزے اڑا لو۔ تمتعوا کنے دن ایتھے نہیں بیان، ایتھے اس ارشاد اللہ اکبر بسم اللہ اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے جو بات مبہم انداز میں بیان فرمائی تھی یہ اگے وے سورہ ہود میں اس کی تفصیل پہلے وے فعقروہا، انہیں اونٹنی نے کونچیں کاٹ دیتی ہیں، فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اتھے تمتعوا سی، اتھے وضاحت ہے کنے دن؟ 3 دن۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ تفسیر القرآن بالقرآن کی چند مثالیں ہیں۔ بعض حضرات نے اس موضوع پر مستقل تفسیریں لکھی ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ اس قسم کی ایک تفسیر علامہ ابن جوزی نے بھی لکھی تھی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اجو لبی کوئی نہیں۔ اور اسی انداز کی ایک گراں قدر تفسیر مدینہ طیبہ کے ایک عالم شیخ محمد امین بن محمد مختار شنقیطی، علامہ شنقیطی کے نام سے مشہور ہے، ان کی تفسیر ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، بڑی مشہور تفسیر ہے اضواء البیان، دعاد نال اضواء البیان فی ایضاح القرآن۔ علامہ شنقیطی دی تفسیر دے نام تے بڑی مشہور ہے کہ علامہ شنقیطی کی تفسیر اضواء البیان بڑی مشہور ہے۔ انہوں نے اس میں کوشش کی ہے کہ قرآن کی تفسیر، تو اگر قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ اس موضوع پر تفسیر پڑھنی ہو تو یہ علامہ شنقیطی کی اضواء البیان ہے، بڑی زبردست تفسیر ہے جی۔ اچھا جی، علامہ شنقیطی مدینہ شریف کے ہیں، سبحان اللہ۔